طبقہ تابعین میں سے تھے، جبکہ امام بخاری ان کے کافی عرصہ بعد تقریباً 80-90 سال کا ڈفرنس ہے ان کا۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ فقہ امام ابو حنیفہ نے جو مرتب کی اس وقت تک چونکہ احادیث کی تدوین نہیں ہوئی تھی جو کہ امام بخاری نے اور باقی محدثین نے کی، تو یہ ایسا ممکن ہے کہ امام بخاری نے کچھ ایسی احادیث کو بنیاد بنا کے فقہ میں اپنے احکامات دیے ہوں جو کہ بعد میں یا تو امام بخاری تک نہیں پہنچی، یا اگر پہنچی بھی تو ان کو ضعیف سمجھا گیا تو انہوں نے اس کو اپنے اس میں شامل نہیں کی۔ تو اس حوالے سے اب فقہ کو ہم کیا اہمیت دیں، کیونکہ چاروں فقہ میں جو سب سے آخری امام شافعی تھے، امام شافعی کا بھی جب انتقال ہوا تھا اس وقت امام بخاری کی عمر 10 سال تھی۔ تو اب اس حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گا کہ اب جو ہمارے پاس مدون احادیث جو صحاح ستہ موجود ہیں وہ ان فقہ سے مرتب کرنے کے بعد ان کی تدوین کی گئی، تو اب اس کو ہم کیسے کمپیئر کریں گے اور کس کو ہم فوقیت دیں گے؟ جی بہت ٹھیک شکریہ۔ ہے جی ڈاکٹر صاحب، بہت کافی سارے لمبے سوالات سارے رکھ دی جی سوالات انہوں نے، ہیں۔ اور میں چونکہ مجھے تو آخری سوال ہی یاد ہے میں اس کا جواب دوں گا اور باقی آپ مجھے یاد کرائیں گی۔ آپ ماشاءاللہ آسٹریلیا میں بیٹھ کے دین کے ایسے دقیق مسائل پر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر دین کے علم میں اور اضافہ کرے۔ دیکھیے، ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ امام شافعی جو 4 بڑے ائمہ ہیں ان میں آخری امام نہیں تھے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے بعد آئے تھے۔ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں اس طرح سے احادیث مرتب نہیں ہوئی تھیں کہ جو بعد میں 3 صدی ہجری میں ان کو ترتیب دیا گیا، اور خاص طور پر صحیحین بخاری و مسلم نے اپنی کتابیں جب پیش کیں تو حدیث منظر عام پر آئی۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حدیثیں موجود نہیں تھیں، ان کے زمانے میں بھی حدیثیں موجود تھیں، لیکن وہ اس طرح سے تنقید کے ذریعے سے جو رجال کا فن وجود میں آیا ہے، حدیث کی کتابوں کی صورت انہوں نے اختیار نہیں کی تھی۔ امام ابو حنیفہ نے جو اپنے دین پر غور کرنے کے اور دین کے معاملات کو طے کرنے کے جو اصول مرتب کیے، اس میں قرآن اور سنت اور اس کے بعد قیاس کو زیادہ اہمیت دی۔ ان کا یہ موقف تھا کہ دین کے معاملے میں یہ بات ضروری ہے کہ ہم ان ماخذ، ان سورسز کو اہمیت دیں کہ جو سورسز آخری حد تک ریلائبل ہیں، جن کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ان میں کوئی چیز موجود نہ ہو تو اس سے یہ بہتر ہے کہ ہم کسی ایک فرد کی کسی انفارمیشن، کسی معلومات اور خبر پر انحصار کریں۔ ہم قرآن اور سنت پر مبنی جو قیاس کیا جاتا ہے اس کو زیادہ اہمیت دیں، اس لیے کہ اس میں اگر کوئی غلطی بھی ہوگی تو اس کو درست کر دیا جائے گا۔ ہمارے دوسرے ائمہ نے اس سے مختلف نقطہ نظر رکھا۔ ظاہر ہے کہ یہی وہ اختلاف ہے کہ جو ہم کو اس بات کی دعوت بھی دیتا ہے کہ ہم اپنے دین پر بار بار غور کریں اور دیانتداری سے یہ فیصلہ کریں کہ جو بات ہم کو زیادہ صحیح لگتی ہے اس کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ ان کا ایک اور سوال مجھے یاد ہے کہ انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر فرض کیجئے کہ ہم حدیث کو پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے ہمیں کوئی بات ایسی معلوم ہوتی ہے کہ جو فقہ کے خلاف ہے تو ہم پھر کیا کریں؟ دیکھیں، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں نا، یہ ہمارے علماء کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کے دین پر غور و فکر کے نتیجے میں وہ اوپینینز، وہ آراء ہیں کہ جو انہوں نے طے کیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا ان اوپینینز کو فارم کرنا ایک انسانی عمل تھا جس میں غلطی کی ہمیشہ گنجائش ہو سکتی ہے، جس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ کوئی حدیث پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اس کا امکان ہوتا ہے کہ جو بات کسی راوی نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ پوری طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ہو یا اس میں سیاق و سباق کو ملحوظ نہ رکھا ہو۔ چنانچہ جب کبھی بھی ہم دین پر غور کرتے ہیں تو ہم دین میں قرآن کو، سنت کو اور پھر قرآن و سنت کی روشنی میں حدیث کا جائزہ لیتے ہیں، اور جو بات ہمیں دیانتداری سے صحیح لگتی ہے اسی کو دین کی بات سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں۔ اس میں ہمارے درمیان اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی حدیث پڑھی، آپ کا اطمینان ہو گیا کہ یہ حدیث دوسری احادیث کی روشنی میں بالکل صحیح ہے، قرآن کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، اور آپ کو فقہ اس سے مختلف لگ رہی ہے، تو نہ صرف یہ کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اس بات کو مانیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ پر لازم ہے کہ آپ اس بات کو مانیں کہ جو آپ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل بات ہے۔ ایک تیسرا انہوں نے سوال کیا تھا، میں اگر اس کا بھی جواب دے دوں، وہ یہ تھا کہ حدیث کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کسی استاد کو ہم اس معاملے میں اپنا گائیڈ بنائیں،
یقیناً ایک استاد کی گائیڈنس آپ کے لیے حدیث کو سمجھنے میں معاون بنے گی، اس لیے کہ اگر ہم خود حدیث پڑھیں گے تو بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ حدیث تو پڑھ لیں کہ جس نے ٹخنے سے نیچے پائنچا کیا اس کا وہ حصہ آگ میں جائے گا، لیکن آپ نے وہ حدیث نہ پڑھی ہو کہ جس میں یہ بات واضح کی گئی کہ جس نے ٹخنے سے نیچے پائنچا تکبر کے ساتھ کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور پھر آپ کو استاد یہ بھی بتائیں گے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا پائنچا تو اوپر ہوتا ہی نہیں، تو حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ہے بھی نہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ صرف ایک حدیث کو آئسولیٹڈ کہیں سے پڑھ لیں گے تو اس کا بڑا امکان ہے کہ آپ دین کے بارے میں صحیح اوپینین فارم نہ کریں، اس لیے استاد کی رہنمائی یقیناً آپ کے لیے بہت بہتر اور مفید ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، امید ہے کہ مسٹر احسن جو اس وقت آسٹریلیا میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، آپ کے جوابات نے ان کو یقیناً تسلی بخش جوابات آپ نے دے دیے ہیں ان کو۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ایک اور کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام جی، محمد یعقوب بول رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے۔ جی مسٹر یعقوب، کیا سوال ہے؟ محمد یعقوب بول رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے۔ جی آپ بولیں، سوال کریں، ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال سن رہے ہیں۔ جی ایک تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت معلوماتی پروگرام ہے۔ میرا سوال تھوڑا سا مختصر ہے اور آپ کے موضوع سے شاید تھوڑا سا ہٹ کرو۔ یہ جو آج کل کمپنیاں، مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ آج کل جو کمپنیاں آپ 15 روپے ادھار پہ دے رہی ہیں تو اس کے بعد وہ 20 روپے کاٹ لیتے ہیں جس طرح بیلنس ختم ہو جاتا ہے، تو کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے کہ جو 15 روپے ہم اس کے کمپنی کی استعمال کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ 16 روپے یا 17 روپے کاٹتے ہیں، 2 روپے 3 روپے کر لیتے ہیں، وہ ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ ٹھیک، دیکھیے اگر تو آپ پوچھ رہے ہیں، دیکھیے پوائنٹڈلی اگر پوچھتے، یعنی مثال کے طور پر ایک تو وہ کمپنیز ہیں کہ جو آپ کو سیل فون، ٹیلی فون کی سروس دیتے ہیں اور اس میں مثال کے طور پر آپ کو کارڈ دیتے ہیں 100 روپے کا، لیکن آپ کو سروس ملتی ہے 90 روپے کی، تو وہ خود اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں کہ 10 روپے انہوں نے آپ سے ان کی سروس کے چارج کیے ہیں۔ یہ ان کے ہاں اصل میں ایک چارج کرنے کا، قیمت وصول کرنے کا طریقہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ 100 روپے کا کارڈ لیں گے تو آپ کو اصل میں بیلنس ملے گا 90 روپے کا۔ اگر اس کے علاوہ آپ کے پیش نظر کوئی اور سروس ہے وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، وہ اس طرح ہو رہا ہے کہ آج کل مختلف کمپنیز جب آپ کا یا میرا بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو میں اور آپ کوئی بھی شخص جو ہے ایڈوانس بیلنس منگوا سکتے ہیں کمپنی سے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم 15 روپے ایڈوانس بیلنس لے لیتے ہیں، لیکن نیکسٹ ٹائم جب ہم کارڈ چارج کرتے ہیں تو اس میں ہمارے 20 روپیز کٹ جاتے ہیں۔ محمد یعقوب کا سوال یہ تھا کہ کیا یہ چیز سود کے زمرے میں آتی ہے کہ 15 روپے ہم نے ادھار میں لیے اور 20 روپے ہم نے ادا کر دیے؟ جب کبھی بھی آپ کوئی رقم لیتے ہیں جس کے نتیجے میں، جس کے جواب میں بعد میں آپ کو زیادہ رقم ادا کرنی ہوتی ہے تو یقیناً یہ سود ہی کی ایک شکل ہے، اور وہ کمپنیز جو ایسا کاروبار کر رہی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے لیے کوئی اور بہتر طریقہ منافع کمانے کا اختیار کریں، اس لیے کہ ہمیں اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کریں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں طارق بول رہا ہوں جی ابو ظبی سے۔ ہمارے ملک میں جو خدا کی ایک پناہ مانگتے ہیں، جو آفت آئی ہوئی ہے، بہت ہزاروں لوگ اس میں متاثر ہوئے ہیں، لاکھوں بلکہ، تو اللہ پاک سے ہماری سب کی دعا کہ اللہ پاک ہمارے ملک میں ہماری عوام کو محفوظ رکھے، اور یہ اجتماعی ایک استغفار کا کوئی اہتمام ہو جائے ہمارے ملک میں۔ رمضان کا مہینہ ہے تو اللہ پاک ممکن ہے کہ کسی نہ کسی کی سن لیں اور اس سیلاب کی جو آفت آئی ہوئی ہے اس سے پناہ دیں۔ اور دوسرا میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو بہت سارے نجی چینل سے وہ مختلف قسم کے ایڈ آتے ہیں، اشتہار آتے ہیں جو فیملی میں بندے کے دیکھنے کے لائق نہیں ہوتے ہیں، پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو بند کیا جائے۔ شکریہ جی۔ ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے جو آپ کی پہلی بات ہے وہ تو یقیناً جن لوگوں نے سنا ہے وہ بھی آپ کی بات کو صحیح سمجھتے ہیں، اور ہم سب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اگرچہ کہ